لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد. سنن دارمی میں اتنی رکت انگیز حدیث ہے المقدمہ کے اندر، مقدمے کے اندر سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. اور امام دارمی وہ ہیں جن سے آلموسٹ 70 احادیث امام مسلم نے لی ہیں. امام مسلم کے استاد ہیں امام دارمی. اور کتب ستہ کے بعد جس کتاب کا نمبر ہے نا، الموطا امام مالک اور مسند احمد کو چھوڑ کے، وہ سنن دارمی ہے. اس کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے، بریلویوں نے چھاپی بھی ہوئی ہے، آپ خود پڑھ لیں. کوفے کی جامع مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کے گٹھلیوں کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. سر اس سے افضل کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے نا، مجھے ان کلمات سے بڑھ کر کوئی اور عزیز چیز نہیں ہے. جن پہ بھی سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی تسبیح فاطمہ میں بھی الفاظ ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں دیکھا کہ اس طرح، تو ایک بندہ بولتا ہے جی پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ. لوگ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور وہ اپنی گٹھلیاں پھینکتے ہیں. اب ان کو یہ عجیب لگا، انہوں نے بجائے کو فتویٰ لگانے کے نا، وہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر آئے اور کہا کہ حضرت، وہ اس لیے بھی کہ عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر کے یہ دور کی بات ہے، حضرت عمر کے دور میں وہ چیف جسٹس بھی تھے اور دین کو زیادہ جانتے تھے. تو یہ حضرت عمر یا حضرت عثمان کے دور کی بات ہوگی، کیونکہ حضرت علی کا زمانہ تو خلافت کا نہیں پایا. ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود کو انہوں نے آگے کہا کہ آج میں نے مسجد میں ایسا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے نبی الاسلام یا ان کے اصحاب میں تو نہیں دیکھا. تو ان کا کیا، تو ان کا یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے بیٹھ کے گناہ شمار کرو، یہاں پہ بجائے یہ گٹھلیاں شمار کرنے کے اپنے گناہ شمار کرو. انہوں نے کہا کہ میں ابو عبد الرحمن، میں آپ کے پاس اسی لیے آیا تھا کہ میں آپ سے آ کے اس حوالے سے ڈسکس کروں. تو وہ جناب ابن مسعود کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ مسجد میں جاتا ہوں. جا کے دیکھا انہوں نے تو غصے میں آئے. وہی الفاظ جو اکثر آپ کو عمر سیریز میں بھی، وَيْحَكُمْ، تباہ ہو جاؤ تمہارا ستیہ ناس. ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور آپ کے ساتھی بھی مر نہیں گئے سارے. اور اے امت محمدیہ، تم نے اس طرح کی خرافات دین میں بدعات داخل کر دی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو سبحان اللہ الحمدللہ ہی پڑھے. انہوں نے کہا بیٹھ کے اپنے گناہوں کو شمار کرو. یہ طریقہ نبی الاسلام کا نہیں ہے تعلیم کیا ہوا. اپنی اپنی عبادت کرو. اور پھر ابن مسعود نے ایک جملہ بولا، وہ میں سمجھتا ہوں ان کی کرامت ہی ہے. انہوں نے کہا مجھے تو لگتا ہے تم میں سے اکثر لوگ، شاید اللہ کو بہتر پتہ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ دین سے ہی پھر جائیں گے. اور وہی ہوا. وہ اسی حدیث کے اندر وہ تابعی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان میں سے کئی لوگوں کو نہروان کے مقام پر خوارج کی طرف سے مولا علی کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا. مجھے یاد آیا کہ ابن مسعود نے صحیح کیا، وہ خارجی ہو گئے. یہاں پہ آپ کے سارے صوفیاء کے وہ ختم خواجگان اور ختم فلاں اور وہ کیٹیاں اور کوئی بھی نہ کرے تو تیجے 40ویں کے اوپر اور دعا کے نام کے اوپر دیوبندی بھی یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لوگ ان چیزوں کو صحیح نہیں مان رہے، آپ اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں، آپ جو ہے وہ منکر ہو گئے. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. یہ جو اس کو لازم کر کے جمعے کا حصہ بنا دیا ہوا ہے، بلکہ ہمارے تو پنجاب میں تو اکثر مساجد میں فجر کے بعد بھی یہ پڑھا جاتا ہے. جمعے والی بات نہیں رہی، اب تو فجر کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے. اور کئی مساجد ایسی ہیں، کراچی میں آپ چلے جائیں، جہاں روزانہ ایک نیا سلام پڑھتے ہیں. وہ میرا انہوں نے اسی لیے نیا رکھا ہے کہ جی دیکھیں ہم بدل کے پڑھ رہے ہیں، ہم نے ایک کو مخصوص نہیں کر لیا. لیکن یہ بدعت ہی ہے جو آپ نے نا اجتماعی عبادت کوئی بھی دین میں خود سے داخل کر کے اس طریقے سے اس کا پابند کرنا، یہ غلط ہو جائے گی. انڈیویجول آپ بے شک کریں.
اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ جو درس قرآن مسجد کے اندر ہوتے ہیں یا درس حدیث ہوتے ہیں یہ بھی تو اجتماعی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمایا۔ سر اس کی تو دین اصل میں ہے کہ صحابہ کرام اجتماعی شکل میں ہی درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ہفتے میں ایک ہی دن مقرر کروں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی ہمیں ہفتے میں ایک ہی دن جمعرات کے دن واز کیا کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ تو صحابہ کرام علمی حلقوں میں بیٹھ کے لوگوں کو سکھانا یہ اصل ہے، پوری کی پوری دین میں موجود ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی بھی ٹائم رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ وہ اجتماعی حلقے ہیں جن کی اصل ہے، اور وہ جن اجتماعی حلقوں کی بات کرتے ہیں نا جی، بخاری مسلم میں ہے کہ جی وہ فرشتے اللہ کے ذکر کے حلقے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں تو وہ گفتگو بڑی وہ مزے لے لے کے سناتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بخش دیا ان کو بھی اور جتنے لوگ وہاں پہ تھے، اور اگر ایک ویسے بھی ساتھ گزر رہا تھا وہ بھی بخشا گیا۔ تو یہ اللہ کا ذکر تو نہیں تھا۔ مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور تلاوت کے لیے، قرآن کی تعلیم کے حلقے، بابوں کی تعلیم کے حلقے نہیں، کتابوں کی تعلیم۔ اسی تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ بار بار میں آپ کو چیز ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بدعت کے ایشو کو ہلکا نہ جانے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں ایک غریب تو بدتمیز، ایک خود آپ دین میں چیز داخل کرتے ہیں جو نہیں کر رہا ہوتا، اس کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دین میں یہ جو چیزیں انجیکٹ کر رہے ہیں، ظلم تو آپ نے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب واضح فرما دیا ہے کہ بھی من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، تو مردود ہوگا۔ تو اچھا طریقہ اور بدعت، اس میں فرق رکھنا ہے، کیونکہ یہ سارے ان چیزوں کی پلی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب جو پرنٹنگ پریس پہ قرآن چھپ رہا ہے یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ بدعت اس صورت میں ہوگی جب قرآن ایسا چھپے جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ جب وہی ہے تو آپ جس مرضی طریقے سے کریں۔ اس کا تو مسلم شریف کی جو میں نے حدیث بتائی کہ اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرنے والے پہ ثواب ملے گا۔ ہم یہ ویڈیو کیمرے میں ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ قرآن و سنت کے سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ ان کو ان چیزوں کے ساتھ میچ نہ کریں، اور لہٰذا کسی پہ فتوے نہ لگائیں، اور پیار اور محبت کے ساتھ جو بندہ تنگ کرتا ہے نا، اس سے کوئی بحث کرنے کی بجائے میری یہ ویڈیو اس کو پیار محبت سے شیئر کروائیں کہ یار ایک بار یہ دیکھو تو صحیح کہ ایشو کیا ہے۔ اصل میں صلاۃ و سلام سے کسی کو چڑ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں کہ جن کی اثر موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ بات ہے 2000 کی یا 1999 کی نا، ہم دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ لے کے نا قائد اعظم یونیورسٹی کے اسلام آباد، تو اس وقت کٹر ظاہر ہے ہم سبز پگڑی باندھتے تھے۔ میرے پاس ایک پروفیسر آ کے بیٹھے، وہ مجھے کہنے لگے بیٹا میں پچھلے دنوں انڈیا گیا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے مجھے بتائیں کہ یہ جو اذان کے بعد، یہ جو نماز کے بعد آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں بریلوی حضرات، تو یہ سنت ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جی یہ تو کوئی سنت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ اور آپ کو بتاؤں حیران کن بات، فیضان مدینہ کراچی جہاں الیاس قادری صاحب ہزاروں لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں مدنی چینل پہ، وہاں نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا، پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے، کوئی کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ میں نے الیاس قادری صاحب کے پیچھے 1999 میں بالکل پیچھے ان کی امامت میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ ابھی بھی جا کے کوئی چیک کرنا چاہتا ہے کر لے۔ لیکن پنجاب میں دعوت اسلامی کے کئی مراکز ہیں، وہاں پہ کلمہ ہو رہا ہے، پتہ ہے ان کو کہ یہ غلط ہے، کہ جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں ان کی نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، روک نہیں سکتے۔ یہ ہمارے کالا دیو والی جتنی مسجدیں ان کے انڈر آتی ہیں، یہ جو کوٹلی والے پیر ہیں کشمیر والے، کشمیر میں ان کی سینکڑوں مساجد ہیں، کہیں پہ کلمہ نہیں اونچی آواز سے پڑھا جاتا۔ تو پروفیسر صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی اب وہ ان پہ تو اوسی پڑ گئی نا۔ میں نے جب بات کی میں نے کہا یہ تو کوئی نہیں، ہم تو نہیں پڑھتے۔ تو کہنے لگے میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ میں باقاعدہ بریلی اعلیٰ حضرت کے مزار پہ میں نے حاضری دی ہے، اور وہاں ان کی جو اپنی مسجد ہے اعلیٰ حضرت کی، جہاں ان کی اولاد نمازیں وغیرہ پڑھاتی ہے، جو مدرسہ ہے منظر الاسلام، وہاں پہ تو نماز کے بعد کلمہ نہیں اونچی آواز سے پڑھا جاتا۔ تو پھر بریلوی خود بھی کیا بریلوی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، کہ بس ایویں سن سنا کے سننی، جس کو میں کہتا ہوں ٹنی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں۔ میں کہتا ہوں جی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں کئی باتیں ایسی ہیں جن پہ یہ عمل کر لینا تو باقی مکاتب فکر کے ساتھ یہ کئی اختلافات ختم ہی ہو جائیں۔
احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک جالیوں کے بارے میں کہ ان کو آپ چھو نہیں سکتے. عام قبر کے بارے میں لکھا ہے اس کے سامنے حد رکوع جھک نہیں سکتے. قبر کو چومنا، وہ کہتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے لیکن میرے نزدیک بہتر ہے کہ چوما بھی نہ جائے، حد رکوع جھکا بھی نہ جائے، اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے. تو یہ قبروں کو چومنے چاٹنے والے سارے لوگ کون ہیں؟ تو تعلیمات کو، اور اعلیٰ حضرت نے کوئی اسلام جاری نہیں کیا کہ بھی انہوں نے کہا کہ میری مسجد میں جو ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جائے. اب باقی انہوں نے وصایا شریف میں کہا تھا کہ میری میت کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھا جائے، وہ کعبے کے بدرود دو جا تم پہ کروڑوں درود، وہ والا سلام. یہ والا اس میں پھر بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی مطلب میں ویسے انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہ نہ تسی کہو کہ جی یہ شروع کرا دینے جڑا اعلیٰ حضرت تو ثابت ہے. اعلیٰ حضرت سے نہیں ثابت دیکھنا، وہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت دیکھنا ہے، جن کو آپ اعلیٰ نہیں کہتے ہیں، صرف حضرت محمد کہتے ہیں. فرق دیکھ لینا، وہ صرف حضرت محمد، یہاں اعلیٰ حضرت. ٹھیک ہے نا جی. میں کئی بار سنتا ہوں، آپ دیکھیں یہ اپنے علماء کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں کئی بار، یعنی مدنی چینل پہ میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ الیاس قادری صاحب کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنے القابات، ابو البلال فلاں فلاں فلاں، اپنی کتاب میں فرمان مصطفیٰ نقل کرتے ہیں، مصطفیٰ کا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی کبھار القابات بھی لگا لیتے ہیں، کئی بار اکیلے بھی. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں اللہ معافی دے، اگر ایک جملے میں 3 دفعہ نام ہے 3 دفعہ القابات ریپیٹ کرتے ہیں. تقریر لمبی ہو جائے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. چیزیں خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہیں اور باقیوں کا اس کو پابند بنایا ہوا ہے، اور جب کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جی آپ لوگ منکر ہو گئے. ابھی انہوں نے اذان شروع کروا دی ہوئی ہے اس کے اوپر، قبر کے اوپر. پوچھے کہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ قبر میں سوال ہونے ہیں نا، ان سوالوں کے جواب اذان میں. تو نبی علیہ السلام کو اس بات کا نہیں پتا تھا تو آپ ہی شروع کروا دیتے، اور کہتے ہیں دیکھیں اذان ہی دی ہے نا جی، کوئی ادھر کوئی لڈی تو نہیں ڈالی نا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا. وہی بات پھر تو سر جنازے سے پہلے بھی اذان کروائیں، عید سے پہلے بھی اذان کروائیں، منع تو وہ بھی کوئی نہیں ہے، صرف ثابت نہیں ہے نا، کرواتے جائیں. تو یہ بدعت کے ایشو کے بارے میں معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی یہ میں مانتا ہوں کہ اہل حدیث نے بھی ہر مسئلے کے اوپر جو بدعت کا فتویٰ لگایا نا، وہ بھی بالکل پھر غلط طرف چلے جاتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم رویے ہیں. اس طرح کے معاملات کو جو ہے نا وہ پھر بدعت کے حوالے سے خود کے ہی ایک معاملات میں وہ پھنس جاتے ہیں. لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھ کے چلیں، تاکہ دین کے اندر ایسی چیزیں داخل نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو پھر تکلیف اٹھانی پڑے، اور الٹا آپ تو وہ جاری کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، جو بیچارے نہیں کر رہے ہوتے ان کے اوپر گستاخی کے فتوے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہوگا جی.